ایرانی عسکری اور عدالتی قیادت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور دھمکیوں کے جواب میں سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل عبداللہی نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے اور ابنائے ہرمز پر تہران کا کنٹرول برقرار ہے۔ دوسری جانب ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے امریکی حملوں کے دوبارہ خدشے کے پیش نظر فوج کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے بھی واضح کیا ہے کہ ایران جیسی عظیم تہذیب دباؤ یا دھمکیوں کے تحت مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کی حکومت اسلام آباد میں جاری پاک امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے حق میں نہیں ہے۔ اسرائیلی قیادت کا ماننا ہے کہ کسی بھی ممکنہ ڈیل سے ایران اور لبنان میں ان کی عسکری کارروائیاں متاثر ہو سکتی ہیں، اسی لیے وہ اس عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرے ورنہ سخت کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کینیڈا نے اپنی امیگریشن پالیسی میں بڑی تبدیلی لاتے ہوئے 30,000 افراد کی سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور انہیں فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ان نااہل قرار دیے گئے افراد میں 9,000 بھارتی شہری بھی شامل ہیں جو اسائلم کے حصول کی کوشش کر رہے تھے۔ کینیڈین محکمہ امیگریشن کے اس سخت فیصلے سے نہ صرف وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں جن کی درخواستیں مسترد ہوئیں، بلکہ ان بھارتی شہریوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے جن کے ویزوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور وہ پناہ لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے اقتصادی تعاون کا سلسلہ جاری ہے اور مزید $1 ارب کے فنڈ اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تصدیق کے مطابق سعودی عرب نے اپنے وعدے کے مطابق مجموعی طور پر $3 ارب کے ڈپازٹس مکمل کر لیے ہیں، جن میں سے $2 ارب 15 اپریل کو موصول ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ $5 ارب کے پرانے ڈپازٹس کو اب سالانہ رول اوور کے بجائے 2028 تک توسیع مل جائے گی۔ دوسری جانب پاکستان نے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب ماہ سود ادا کیے ہیں، جبکہ مزید $1 ارب کی ادائیگی 23 اپریل کو ہونی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اپنے حالیہ بیان میں واضح کیا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے متضاد پیغامات موصول ہو رہے ہیں، جبکہ بامانہ بات چیت کی بنیادی شرط سابقہ معاہدوں کی پاسداری ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایرانی قوم کسی بھی طاقت کے آگے سر نہیں جھکائے گی اور امریکہ کا سرنڈر کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ صدر مسعود پزشکیان نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ایران تعمیر نو پر توجہ دے سکے۔ اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف نے بھی دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکی میڈیا پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی کوریج کو فیک نیوز قرار دے دیا ہے۔ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے ذریعے ایرانی جوہری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، لیکن CNN اور دیگر ادارے امریکی پائلٹس کی اس بڑی کامیابی کو کمتر دکھا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز جیسے معتبر اخبارات پر بھی تنقید کی ہے کہ وہ ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے امریکہ جنگ ہار رہا ہو، جبکہ ان کے بقول امریکہ کو واضح برتری حاصل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، بصورت دیگر اسے ایسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایک ریڈیو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کو کسی بھی قیمت پر جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ عالمی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران ایک معقول معاہدہ کر کے اپنی تعمیر نو پر توجہ دے گا۔ تاہم انہوں نے تہران کے خلاف حالیہ امریکی اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا انتخاب موجود نہیں ہے۔